امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک دعا۔ امام احمد بن حنبل اکثر کہتے تھے، خدا ابو الہیثم پر رحم کرے، خدا ابو الہیثم پر رحم کرے۔ ایک روز ان کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا، بابا ابو الہیثم کون ہے؟ امام صاحب نے کہا، جس دن سپاہی مجھے دربار میں لے گئے تھے اور مجھے کوڑوں سے نوازا گیا تھا، اس دن کا ذکر ہے۔ ہم راہ سے گزر رہے تھے کہ ایک آدمی مجھ سے ملا اور پوچھنے لگا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں مشہور چور اور عیاء ابو الہیثم حداد ہوں۔ میرا نام شاہی دربار میں ثبت ہے۔ بار بار چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں اور بڑی بڑی سزائیں جھیلیں۔ اگر صرف کوڑوں کی مار گنوں تو سب ملا کر 18,000 ضرور میری پیٹھ پر پڑی ہوں گی۔ اس کے باوجود میری استقامت دیکھ، اب تک چوری سے باز نہیں آیا۔ جب کوڑے کھا کر جیل سے نکلا تو سیدھا چوری کی طاق میں چلا گیا۔ میری استقامت کا حال شیطان کی اطاعت میں ہے، دنیا کے خاطر ہے۔ افسوس تم پر اگر اللہ کی محبت میں اتنی استقامت بھی نہ دکھا سکو اور دین حق کے خاطر چند کوڑے بھی برداشت نہ کر سکو۔ میں نے جب یہ سنا تو اپنے جی میں کہا، اگر ہم حق کی خاطر اتنا بھی نہ کر سکے جتنا دنیا کی خاطر ایک چور کر رہا ہے، تو ہماری بندگی پر 1000 حیف اور ہماری خدا پرستی سے بت پرستی 1,00,000 درجے بہتر۔ کافروں کے جسم میں بدبو کی وجہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم، جس کا پورا نام احیاء العلوم الدین ہے، میں لکھا ہے، عیسائیوں کی قبروں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکایت کی کہ ان کی بدبو کی وجہ سے ہم بہت تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے۔ ان عیسائیوں نے تو الٹا قبروں کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ان کی زندگی بے حیائی کی بدبو اور تعفن میں گزرتی ہے۔ مرنے کے بعد ان کی بدبو سے قبر کی زمین اور مٹی تک کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کراچی پولیس نے کچھ عرصہ پہلے ایک یہودی مردے کی لاش زمین سے نکالی تھی۔ اللہ پاک کی پناہ، اس قدر زیادہ بدبو تھی کہ پولیس کے آفیسر بھی بے ہوش ہونے کو تھے۔ منہ پر کپڑے باندھ کر وہ لاش کے ٹکڑے جمع کر رہے تھے اور پورے علاقے میں بدبو ہی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ محترم سعدی صاحب لکھتے ہیں، میرے ایک استاد تھے، حضرت مولانا عبد الرحیم منہاج رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا پورا نام ڈیوڈ منہاج تھا۔ وہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، پھر مذہبی تعلیم حاصل کر کے عیسائیوں کے پادری بنے، پھر اللہ پاک نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، وہ مسلمان ہوئے۔ کچھ عرصہ عام مسلمان رہے اور پھر اصلی اور پکے متقی اور صاحب علم مسلمان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا سے بے رغبتی اور زہد کی نعمت عطا فرمائی تھی اور ان کے ہاتھ سے کئی کرامات بھی ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے ہمیں چند دن تک عیسائیت کے بارے میں درس دیا اور عیسائیوں کے خوب پول کھولے۔ ان کی باتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ خنزیر یعنی سور کا گوشت کھانے کی وجہ سے عیسائیوں کے مسام کھل جاتے ہیں اور ان سے شدید بدبو آتی رہتی ہے۔ وہ پوچھتے تھے کہ یورپ اور امریکہ کی گوری چٹی سرخ عورتوں کو اتنے پرفیوم، باڈی سپرے اور میک اپ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ وہ بتاتے تھے کہ یہ بدبو انتہائی سخت اور ناقابل برداشت ہوتی ہے۔